أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الاعراف پر ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ سورہ انفال یہاں سے شروعات ہے۔ تو یہ سورت چونکہ اس میں زیادہ تر سورہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور اس کا نام انفال اس لیے، انفال یہ مال فے جس کو نوافل، زیادت، یعنی کہ اضافی چیز جو اللہ پاک اپنے کرم سے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو دلوائے، اس کو، یعنی کہ جو مال آپ لڑائی کے وقت آپ کو ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ان اموال میں، جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مال غنیمت کو، جس کو مال غنیمت یہ بولتے ہیں، وہ علیحدہ کر دیا ہے، اور مال فے کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں جو ہمارے اکثریت معاشرے میں پھیلی ہوئی بات ہے، وہ مال غنیمت بھی اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد یا مطلب قتال کے بعد جو حاصل ہو، اس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ جبکہ یہاں وہ غلط فہمی ہے کہ اللہ پاک نے غنیمت جس کو کہا ہے، وہ انشاءاللہ وہ آگے آیت آئے گی، اور اس کے جو حصے دار اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں وہ بھی وہاں بیان ہیں اسی طرح۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ان حصے داروں کو جو اس صورت میں، یعنی کہ جو مال فے کے حصے دار ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کی کچھ تعداد کچھ اس طرح ہے کہ جو تو حصے دار ہیں مال فے کے، وہ 8 حصے دار ہیں، اور ان میں سے ایک فالتو ہے، یعنی کہ 9واں، جس کو نبی علیہ السلام کی مرضی کے اوپر چھوڑا گیا، یعنی کہ وہ جو جس کو چاہے وہ دے، اور جس کو وہ دے وہ لے لے، جس سے وہ چیز سے وہ روک دیں اس کو وہ منع ہو جائے۔ یہ وہ ایک بندہ ہے جس کو ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اگر وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اگر نہیں دیں تو نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہیں تو کوئی ان کے اوپر وہ حرج نہیں، لیکن جس کو وہ دیں وہ لے لے، چاہے جس کو روک دیں وہ رک جائے۔ یہ ایک بندہ ہے۔ اس کے علاوہ 8 حصے دار اور ہیں، جن میں سے اللہ اور اس کا رسول اور قربا اور یتیم اور مسکین اور ابن سبیل، اور اسی طرح جو لوگ ہجرت کر کے آئے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور اسی طرح جن لوگوں نے ان کی مدد کی۔ یہ گنتی اگر آپ کریں تو یہ سارے ملا کر 8 حصے بنتے ہیں۔ تو ان میں سے اللہ پاک نے ان کے حصے مقرر فرمائے اس مال فے میں سے۔ تو اس آیت کے شروع میں تو جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ پاک نے فرما دیا یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں اوپر اس انفال کے مال کے، یعنی کہ اس انفال کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس پرہیزگاری کرو اللہ کی، واصلحوا، اور اصلاح رکھو، ذات بینکم، آپس میں، وَأَطِیعُوا
अतिउल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीना, अगर तुम मोमिन हो। जहाँ भी नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का जहाँ भी जिक्र आया है, वो ज़्यादातर जो आयतें हैं वो कुरान में जंग की हालत में, यानी कि जहाँ जंग का गज़वात की बात हुई है वहाँ ज़्यादातर अल्लाह पाक ने कहा है कि अतिउल्लाह व अति रसूल। इसके अलावा भी कहा है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो जे अगर आप देखें कुरान में जिस भी जगह अतिउल्लाह व अति रसूल का बात आई है वो हमेशा किसी न किसी वो गज़वात की बात हो रही होती है, तो वहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया इस तरह। वो इसलिए कि लाजमी का बात है, अल्लाह हमारे ऊपर फ़र्जियत की गई कि हम अपने वो कमांडर का वो कहा पूरा माने, उसकी पूरी इताअत करें, उसके हुक्म से बिल्कुल बाहर न जाए। तो ये अमीर की इताअत जो है हमारे ऊपर लागू कर दी गई। तो ये इस वजह से है ताकि जब ख़ास तौर के ऊपर जंग के मौके में आप अगर अपने अमीर की नहीं मानेंगे और अपनी मनवाएंगे तो ये वो जंग फिर वो नहीं हो सकेगी कभी भी वो। तो इसीलिए अगर वो वाक़या देखें तालूत अलैहिस्सलाम का, तो वहाँ भी अल्लाह पाक ने उनको एक टेस्ट रखा और अमीर की इताअत के ऊपर, यानी कि उन्होंने वो बोल दिया था ये इस तरह अमल करना है, तो बस उनको जो नहीं कर रहा था उसको उन्होंने छोड़ देना था और जो कर रहा था उसको लेकर जाना था। तो वहाँ भी इताअत की बात थी। इसी तरह बदर के ओहद के वाक़े में भी पीछे हम पढ़ कर आए हैं, जो जब इताअत नहीं की गई तो अल्लाह पाक ने वो जीती हुई जंग हरवा दी गई। तो ये सब जो है ना मामला ये उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ जब इताअत अल्लाह और इताअत रसूल की बात की जाती है अक्सरियत जंग के मौके में, तो वो उससे मकसद यही होता है कि जंग के मौके में आपके ऊपर लाजम होता है कि आप इताअत करें अल्लाह के रसूल की। और लाज़िम बात है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अगर हुक्म करे, अगर कोई भी अमीर या कोई भी बंदा हुक्म अल्लाह से हट कर कोई हुक्म करे तो फिर उसकी इताअत वाजिब नहीं आएगी। तो यहाँ अल्लाह पाक ने इनसे कहा, पूछते हैं कि आपसे सवाल करते हैं अनफाल के, कह दीजिए ये तो अल्लाह और उसका रसूल उसके रसूल का है। तो इसी तरह अगर आप देखें सूरह हशर में तो वहाँ भी अल्लाह पाक ने ये हिस्से मुकर्रर फरमाए और उनमें इनको बाकायदा बांट दिया किस किस को ये हिस्सा जाएगा, और उसमें अल्लाह पाक ने ये बंदे गिने जो मैंने पीछे बयान किए। इसके अलावा जो हिस्सा कहते हैं गनीमत जिसको बोलते हैं, वो माल गनीमत जो होता है वो जंग में से जीता हुआ माल नहीं है, बल्कि वो वो माल है जो फ़ायदा हो। वो इंशाल्लाह वो आयत आएगी वहाँ फिर इसके ऊपर बात होगी, इसी सूरत में वो आयत है। तो उसके जो हिस्सेदार मुकर्रर हैं वो हैं 6 हिस्सेदार हैं जो मुकर्रर हुए हैं उन 5, यानी कि उस माल के जो माल गनीमत जिसको बोला जाता है, जो हर फ़ायदे की चीज़ में से आपको देना लाजम है, वो लाजम देना होता है वो हुकूमत के पास, जिसको लोगों ने ज़कात का नाम भी दिया हो, लेकिन उसको तो उन्होंने साल में एक दफ़ा कर दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल कुरान के बरक्स बात है। ये कुरान में हर फ़ायदा जो भी आपको हासिल हो उसमें से 6 बंदों को 5वां हिस्सा 6 हिस्सेदार हैं उसमें जिनको वो जाएगा। उसमें अल्लाह की ज़ात भी है और रसूल अलैहिस्सलाम भी हैं और बाकी जो हिस्सेदार है वो इंशाल्लाह आयत के ऊपर आएंगे तो सब पढ़ कर सुनाएंगे। इसके अलावा ये तो हो गए, एक तो हो गया मालेफे और दूसरा हो गया जो आपको गनीमत जो फ़ायदा हासिल होता है उसमें से जो देना होता है। इसके अलावा सदक़ात, यानी कि वो सदक़ात जो आप किसी अल्लाह के घर में देते हैं अल्लाह के नाम के ऊपर, तो वो सदक़ात जो हैं उसके कुरान में 8 हिस्सेदार मुकर्रर हैं। ये सूरह तौबा में इंशाल्लाह बात आएगी, वो बाकायदा कुरान में है, उसमें 8 हिस्सेदार मुकर्रर किए गए। और इसके अलावा ये तो हो गया सदक़ात। इसके बाद एक आ गई खैरात। अभी खैरात में कुरान में 9 हिस्सेदार मुकर्रर किए गए। ये 9 हिस्सेदार में वालिदैन भी हैं। और ये याद रखें ये पीछे जो हिस्सेदार मुकर्रर हुए हैं उनमें कराबत का जो लफ्ज़ है वो कुर्बा को जो लफ्ज़ है वो उन कुर्बा के लिए है जो आपके साथ लड़ते हैं, जंगों में जाते हैं, जो मुसलमान भाई हैं आपके, वो आपके सबसे ज़्यादा करीब तर हैं, जो
ان کے لیے اللہ پاک نے الفاظ کیا ہے وہاں. اور جو رشتے ناتے ہیں ان میں سے جو ماں باپ ہیں ان کا علیحدہ اللہ پاک نے رکھا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کے دشمن میں ہے تو پھر آپ اس کی وہ نہیں آپ کے اوپر وہ لاگو ہوتی بات. کیونکہ اس طرح کی بات اگر آپ دیکھیں سورہ جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں جس میں قتل کا ذکر تھا کہ اگر کوئی بندہ قتل کر دے ایک مومن کو انجانے میں اور وہ ہو آپ کے دشمنوں میں سے اور وہ مومن ہو تو پھر اس کے دشمنوں کو اس کے والدین کو آپ کچھ نہیں دیں گے. وہ چاہے آپ آپ آزاد کر دیں گے ایک غلام تو وہ اس نظریے سے ان کے اوپر آپ کا مال نہیں جائے گا کیونکہ اگر وہ آپ کے دشمن ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بھی آپ کا دشمن ہے تو اس کے لیے آپ کا مال وہ پھر نہیں جائے گا. تو لہٰذا یہ تو حصے دار تھے جو جس طرح میں نے بتایا مال فے کے انفال یعنی کہ جس کو بولا گیا اور جو غنیمت جس کو فائدہ حاصل ہوتا جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے اور صدقات کے اور خیرات. یہ خیرات میں کیا کیا حصے دار ہیں یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں, آگے بھی صورتوں میں آئے گا. اس کے 9 حصے دار مقرر ہیں. خیر تو یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, وجلت قلوبہم, تو ان کے دل یعنی کہ دلی طور پر وہ لرز جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دلی کے طور کے اوپر لرز جاتے ہیں, یعنی کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی آیتیں, زَادَتْهُمْ ایمانًا, تو زیادہ ہوتا ہے ان کا اور ایمان, یعنی کہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی آ گئی جو یعنی کہ مومن ہیں جن کا یہاں ذکر فرمایا. الذین, جب وہ ان کی اور بھی نشانیاں ہیں وہ یعنی کہ جو یقیمون الصلاۃ, جو قائم کرتے ہیں نماز, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں. چونکہ یہ غزوات کی ابھی اس میں شروعات ہو رہی ہے, غزوہ بدر کا اس میں زیادہ تر ذکر ہے. جہاں جب بھی کبھی غزوات کے ساتھ جو لفظ آتا ہے ينفقوا رزقنا, جب یہ لفظ آتے ہیں اللہ نے جو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے یہ بندے کے وہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز دی ہے اپنی جان. تو وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں چلتے ہیں وہ اپنی جان دینے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے, وہ سب سے پہلے اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح قرآن میں لفظ آتا ہے جہاد وہ کرتے ہیں بالمال وانفس, یعنی کہ اپنے مال اور اپنی جان سے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے. اسی طرح مال بھی اسی طرح جان بھی. تو یہ جب بھی یہاں کہیں جنگ کے موقع میں یہ لفظ آئے رزق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو اس میں یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں آپ کہ اس میں مال بھی ہے اور جان بھی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں مومن سچے. لہم درجات عند ربہم, ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ ورزق کریم, اور مغفرت اور رزق عزت والا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جس طرح نکالا تھا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور ایک گروہ ان میں سے مومنین میں سے وہ بھی تھے جو اس کو ناپسند کر رہے تھے. یہ بھی نکلنے کے وقت جو ناپسندیدگی ان کے اندر تھی وہ ان کا بھی بیان یہاں اللہ پاک نے فرما دیا. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ کو حق کے ساتھ نکالا. یہ کچھ واقعہ جو بھی یعنی کہ جو بدر میں واقعہ پیش آیا, یہ اس میں اللہ پاک نے کیا کیا کس طرح ان کو وہ نکالا اور کس طرح ان کو وہ کیا, انشاءاللہ آگے جا کر بیان آئے گا. یہاں یجادلونک, وہ آپ سے بحث کرتے تھے فی الحق کے بیچ حق میں, بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون, جس طرح وہ دھکیلے جا رہے ہوں موت کی طرف اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے اس طرح جس طرح وہ کہ ہانکے جا رہے ہیں
موت کی طرف، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس طرح، یعنی کہ اتنی وہ ان کو وہ یعنی کہ وہ جو لوگ کم ایمان والے تھے جن کو یہ چیز نظر آ رہی تھی، وہ رستے میں اللہ کے جانے میں وہ اس طرح وہ بحث مباحثہ کرنا شروع ہو گئے. جو وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے، احدى الطائفتین انہا لکم، ایک جماعت دونوں میں سے تمہاری ہو جائے گی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور چاہتے تھے تم کہ جو کاٹنے والے ہیں، یعنی کہ بغیر کاٹنے والے، جو بغیر کاٹنے والے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس کوئی نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، وہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے، یعنی کہ بغیر کاٹنے والے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ آ جائیں. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کا حق ظاہر ہو جائے اپنی بات سے، اپنے حکم سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دی جائے جڑ کافرین کی. یعنی کہ یہ کچھ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب نبی علیہ السلام گئے، پہلے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کا لشکر جو ہے نا وہ جا رہا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ چلو ان سے جا کر ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان سے مطلب جو بھی ان کے مطلب اس وقت ان کے ذہن میں بات تھی. خیر وہ اس وقت جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کے نبی علیہ السلام کے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے جلدی جلدی نکل گئے. تو وہ چونکہ قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہاں جا کر انہوں نے وہاں سے ایک بندہ مکہ روانہ کر دیا کہ ہماری مدد کے لیے آئے، یہ ہم کو یہاں خطرہ ہے کچھ، تو لہٰذا آپ یہ مسئلہ ہوا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا تھا. ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ کچھ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے کچھ چھوٹے سے گروہ، غزوات جس کو بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے نا مکہ کے ارد گرد بھیجے تھے، تاکہ وہ لوگوں کی کچھ ہمت بڑھ جائے یا مطلب ٹوٹ جائے ان کی، مکہ کے والوں کی ہمت وغیرہ. وہ ایک علیحدہ بات تھی. خیر اس میں کچھ اس طرح ہوا واقعہ کہ وہاں کچھ 3 مسلمان گئے تھے، جن میں سے وہ کچھ مکہ والوں کے لوگوں سے ان کی جھڑپ ہوئی. تو وہاں سے ایک بندہ مکہ بھاگ کر چلا گیا، تو اس نے آ کر ان کو بولا کہ ہاں جی اس طرح کے نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام کے بندے آئے تھے، انہوں نے اس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا وغیرہ. تو یہ دونوں پیغمبر جو یعنی کہ جو ان کا فار کے تھے، جو بھیجے ہوئے پیغام لے کر بھی، جس طرح وہ شام سے بھیجا گیا تھا اور اسی طرح یہ جو دوسرا گیا تھا، یہ دونوں اچانک اکٹھے تقریباً جو ہے نا وہ مکہ پہنچ گئے، اور انہوں نے یعنی کہ آگے پیچھے آ کر وہ بیان کر دیا ان سے جو بھی واقعات تھے. بھائی اس طرح محمد علیہ السلام کے بندے جو ہے ہمارے ساتھ، وہ دوسرے ایک نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسروں نے یہ کہا کہ وہ ابو سفیان کے لشکر کے پاس آئے تھے، لوٹنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو خیر ابو جہل نے تیار کیا ایک لشکر اور وہ چلا گیا، نکل گیا بدر کے پاس. تو مسلمان جو گئے تھے وہ تو واپسی میں، جب وہ اس چکر میں تھے کہ جب وہ آئیں گے تو واپسی میں ہم ان کا پھر ان کا تعاقب کریں گے، تو وہ اس نظریے میں گئے. لیکن جب گئے تو آگے اللہ پاک کی مرضی کچھ اور تھی. تو لیکن اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرما دیا کہ آپ کو دونوں میں سے ایک گروہ دے دیا جائے گا. لیکن مسلمان جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یعنی کہ وہ جو بے سر و سامان، جو بے کاٹنے والا گروپ ہے، جس طرح ابو سفیان کا، کیونکہ وہ تو بغیر ہتھیاروں کے تھے، وہ تو اپنی تجارت کے لیے گئے تھے، تو وہ ہاتھ آ جائے. لیکن یہ جو دوسرا گروپ، یہ جو کفار کا گیا تھا، یہ تو اسپیشل لڑنے کے لیے گیا تھا، یہ تو پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا. تو لازم بات ہے ان کے پاس تو ہر چیز تھی موجود. تو لیکن اللہ پاک کو منظور تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ان کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے. تو یہاں وہی ذکر ہے جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ہو جائے حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل ہو جائے جو باطل ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے برا ہی لگے مجرموں کو. یعنی کہ اللہ پاک کی مرضی اس طرح تھی کہ آپ جو ہے نا اس گروپ کو حاصل کرو جو کہ ساز و سامان ہے، باقاعدہ تیاری سے آیا ہے. تو فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، جب مدد مانگ رہے تھے تم تو اللہ پاک نے قبول کی. جب تم مدد مانگ رہے تھے
رب تمہارے سے، پس قبول فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے، انی ممدکم بالف الف من الملائکۃ مردفین، اللہ پاک نے مدد فرمائی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے یعنی کہ پیچھے لین وار آتے جائیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یعنی کہ اس اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں بنایا اللہ پاک نے اس کو مگر ایک خوشخبری اور تاکہ اطمینان ہو جائے اس سے تمہارے دلوں کو، یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے بھیجے تھے فرشتے، یہ صرف ایک اللہ پاک تو بغیر فرشتوں کے بھی سب کو ختم کرنے کے اوپر قادر تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ چیزیں بھیج کر، فرشتوں کو بھیج کر یہ مومنوں کو ایک تقویت دی اور ان کے ایمان کو یعنی کہ وہ اطمینان بھی دیا اور ان کے دل کو اس کو خوشخبری بھی ان کو ملی کہ ہماری مدد کے لیے تو فرشتے ہیں، یہ تو تھوڑے سے بندے ہیں، فرشتوں کے سامنے 1000 کیا پوری دنیا بھی آ جائے تو وہ کون سی اللہ کے سامنے ٹک سکتی ہے، یا اللہ کے بھیجی ہوئے فرشتوں کے سامنے ٹک سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو لہذا یہ ان کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جو مدد ہے اور نہیں اور یعنی کہ جو بھی مدد ہے وہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ نہیں ہے مدد مگر صرف جو اللہ کی طرف سے آئے، مدد تو صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور بے شک اللہ جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امناتا منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيَذْهَبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، یعنی کہ جب اللہ پاک نے غشی چھا دی تمہارے اوپر، نیند کی، اونگ کی غشی آپ کے اوپر ان کے اوپر چھائی گئی اللہ کے حکم سے، اور ان کو امن حاصل ہوا اس سے، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر آسمان سے پانی برسایا اور انہیں پاک کیا اور ان سے دور کر دیا گندگی کو، شیطان کی کو، یعنی کہ وہ چونکہ وہ جس کے دلوں میں کوئی تھوڑی بہت ہی وہ بزدلی بڑی گھس گئی تھی، وہ اس کو اللہ پاک نے الحمدللہ صفائی کر دی اور قائم کر دیا ان کے دلوں کو اور ثابت کر دیے ان کے قدموں کو، الحمدللہ اللہ پاک نے اس طرح ان کو مدد فرمائی۔ دیکھیں یہ اللہ پاک کی مدد ہے، اللہ پاک جس کو چاہے مدد، اللہ پاک تھوڑوں کو چاہے تو زیادہ کے اوپر غالب کر دے۔ کس طرح اللہ پاک نے ان کے اوپر غالب کیا؟ پہلے تو اللہ پاک نے ان کو وہ ایک غشی، چونکہ انسان کو وہ جب نیند کے بعد تھوڑی سی بھی وہ اونگ آتی ہے تو وہ دوبارہ جو وہ فریش ہو جاتا ہے، بالکل جس طرح فریش ہو گیا الحمدللہ، وہ بالکل اللہ پاک نے ان کو فریش کر دیا۔ اس کے اوپر اللہ پاک نے ان کو وہ چونکہ پانی برسا وہ صاف بھی ہو گئے، اور گندگی جو نجاست تھی اس کی وہ بھی ان سے دور ہوگی شیطان کی، اور ان کے دلوں کو اللہ پاک نے مضبوط کر دیا اور ان کے قدموں کو اللہ پاک نے قائم کر دیا الحمدللہ۔ اذ یوحی ربک، جب وحی کی تمہارے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، پس قائم رکھو، ثابت قدم رکھو جو مومن ہیں۔ ابھی مومنوں کو یہ ڈیوٹی کس کی لگا دی؟ اللہ پاک نے فرشتوں کی، الحمدللہ اللہ پاک کا یہ ہر جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ للہ جنود السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ تو پورے گروپ ساری وہ اللہ ہی کے ہیں، زمینوں آسمانوں کے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو فرمایا فَأُلْقِي فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ڈال دو بیچ دلوں کے ان کے جو کافر ہیں رعب، وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے اوپر ان کی گردنوں کے، اور مارو ان کو، یعنی کہ جو وہ آپ سے لڑ رہے ہیں ان کے جوڑ کو، یعنی کہ جو بھی ان کے جوڑ ہیں جوڑوں کے اوپر بھی مارو، یعنی کہ ہر جوڑ ان کے توڑ دو۔ تو یہ اللہ پاک لازم بات ہے، آپ کوئی بھی کمانڈر ہے جب اپنی وہ ٹیم کو بھیجتا ہے کسی لڑائی کے لیے تو وہ یہ تھوڑا ہی کہتا کہ تو آپ مت لڑنا،
اللہ وہ ابھی جنگ کے لیے جا رہے تھے، اللہ پاک کی یہ آرمی تھی، تو اللہ پاک نے اپنی آرمی کو وہ پوری تعلیم دی جو ایک آرمی کو آرمی دیتی ہے، جو اس کا یعنی کہ کمانڈر اس کو دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بلکہ الحمدللہ اللہ پاک نے تو ان کے دلوں کو بھی مضبوط، یہ کام تو نارمل آرمی نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے تو ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہ کام تو کوئی بھی آرمی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور سب سے بڑا مددگار بھی اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کو کسی اور سے کبھی ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ بھی اللہ پاک نے منع بھی فرمایا، حرام ہے ایک مومن کے لیے کسی اور سے ڈرنا۔ تو لہٰذا ذالکا فرمایا، ذالکا بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے یعنی کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ ان کی ضربیں کاٹے گی، یعنی کہ ان کو مارنے کا حکم ملے، یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ مخالفت کی ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ایک تو بات ہے، یہ دیکھیں نا پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، یہاں بھی جو مارنے کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ مخالفت میں آگے مخالفت میں۔ ہاں پیچھے کیا فرمایا تھا، اگر یعنی کہ کوئی بندہ آپ سے نہیں لڑ رہا ہے، وہ بالکل ہٹ جاتا ہے، وہ آپ سے بھی امن چاہتا ہے، دوسرے سے بھی امن چاہتا ہے، آپ اس کو کوئی نہیں چھیڑو۔ ہاں وہ مخالفت میں آگے، وہ لڑنے کے لیے آگے ہیں، تو پھر آپ کو حکم ہے مارنے کا۔ یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ جس کو چاہے جا کر مارنا شروع، وہ صرف وہ جو مخالفت کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں باقاعدہ، تو فرمایا وہ اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ کیا گیا کیونکہ ان کو برا مخالفت کی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، پس یاد رکھو پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو دنیاوی ایک چھوٹا سا عذاب ہے، اس کے بعد آخرت کا بھی عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی۔ تو لہٰذا فرمایا ذالکم فذوقوہ، اسی طرح پس چکھو اسے، فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے تیار ہے آگ کا عذاب بھی۔ یہاں پھر وہ بات کلیئر بھی فرما دی کہ لہٰذا یہ تو عارضی سی چیز ہے، چکھو اس کو، یہ جو مار پڑ رہی ہے تم کو مومنوں کے ہاتھوں سے، چکھو اس کو، لیکن اس کے بعد تمہارے لیے بڑا عذاب یعنی کہ وہ آگ کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبارا۔ تو یہاں پھر مومنوں کو اللہ پاک نے الحمدللہ باقاعدگی سے اپنا تعلیم دی کہ اے مومنو، اللہ نے فرمایا کہ جب تم قائم ہو جاؤ یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ، آمنے سامنے ہو جاؤ کفار کے، تو پھر یعنی کہ ڈھیلے مت پڑو، گھسیٹتے ہوئے مت چلو، یعنی کہ یہ نہیں کہ پھر آپ جب سامنے آ جاؤ تو ہاں آہستہ آہستہ سے جس طرح بند گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے بنا، اس طرح مت کرو، ڈھیلے مت پڑو پھر۔ تو لہٰذا فلا تولوہم ادبارا، اور مت پھیرو ان سے اپنی پیٹھوں کو، یعنی کہ پیٹھ پھیر کر پھر بھاگو مت، یہ اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ ابھی آپ اگر مقابلہ ہو گیا تو پھر آپ کو باپ کے پور بھاگنا حرام، اور نہ ہی آپ جو ہے نا وہ اس طرح ڈھیلے پنس نہیں، جوش سے جانا ہے بالکل الحمدللہ۔ وہ چونکہ آپ کے دشمن میں، اس میں تو آپ جس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں وہاں جانے میں، یا تو آپ زندہ وہاں سے واپس آ سکتے ہیں یا وہاں شہید ہو سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے الحمدللہ۔ تو لہذا فرمایا کہ پھر آپ اس طرح کرو، ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متخرفا لقتال او متحیرا الی فئات فقد باء بغضب من اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس دن پھرے گا، یعنی کہ جس دن یہ لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو اس دن وہ پھرے گا اپنی پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ پھیرے گا ان سے، اللہ یہ کہ یعنی کہ وہ کوئی چال چل رہا ہو، یعنی کہ لڑائی میں جس طرح پینترا آگے پیچھے کر کے بندہ کر لیتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، اس صورت ہو جائے، یا پینترا بدلنے کے چکر میں یعنی کہ اس طرح ہو اگر وہ آگے پیچھے ہو، یا اس طرح ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پناہ لینا چاہے
اپنی اس دوسری قوم میں، یعنی کہ جو آپ ان کے ساتھی تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بندہ اکیلا چلا گیا، تو وہ واپس اپنے وہ ان ساتھیوں کے ساتھ ہو کر آنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ بھاگا ہے وہاں سے، ابھی تو وہ مطلب لازمی بات ہے وہ ابھی وہ پینترے کے چکر میں ہی ہے نا، وہ بھی پھر اپنے وہ جماعت میں آ کر پھر اٹیک کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ایک تو یہ جو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بھاگے گا تو وہ داخل ہو جائے گا اس میں، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے غضب میں، وہ پلٹے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں، اور فرمایا وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المصیر، اور وہ ہے برا ٹھکانہ۔ یعنی کہ جو بندہ اس طرح کرے گا لڑائی والے دن تو اس کا یہ ٹھکانہ ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، غضب بھی ہوا اللہ کی ذات اس کے اوپر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس نہیں تم لڑے ان سے لیکن اللہ ہے جو لڑا ان سے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی بڑی بات فرمائی، یعنی کہ جو تم لڑ رہے ہو وہاں، یہ مت سمجھو کہ تم لڑ رہے ہو، یہ اللہ ہے جو لڑ رہا ہے۔ اور بات بھی یہی دیکھ لیں، اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں دوسرے کافروں کے دلوں میں روک ڈال دیا۔ یہ سب تو اللہ سے نے کیا، تم نے کیا کیا؟ تم تو صرف نام کے گئے ہو، تو لیکن نام سے بھی اگر ایمان سے گئے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیت نہ جیت تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک تو صرف آزمائش کر رہا ہے تمہاری۔ وہ سارا یہ جو لڑائی کا سسٹم ہے، یہ جو بھی ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے صرف۔ اس میں دشمن بھی کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے مخلوق ہے نا۔ وہ صرف اپنی ایک اڑی کے اوپر اڑ گئے، اللہ کے دشمن بن گئے، نہیں تو وہ بھی اللہ کے ہی بندے۔ آگے انشاءاللہ آئیں گی باتیں، اگر وہ لوگ بھی آپ سے صلح کر، جس طرح پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اگر وہ صلح کرتے ہیں، آپ سے نہیں لڑتے، آپ سے سائڈ ہوتے ہیں، آپ کو کسی کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کا حکم نہیں کیا گیا۔ ہاں جو کر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، تو ان سے تو پھر آپ نے لازمی بات ہے اللہ پاک نے آپ کو، ہم سب کو تعلیم دے دی اسی بات کی، تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تم نہیں بلکہ اللہ پاک کی ذات ہی لڑ رہی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں پھینکی تھی تم نے، یعنی کہ وہ جو کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی پھینک رہا تھا، لیکن اللہ نہیں یعنی کہ وہ پھینکی تھی۔ یہ دیکھ لیں، ابھی وہ جو کنکریاں بھی پھینکی گئی، یہ بھی اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ میں نہیں پھینکی، تو لہٰذا کتنا بڑی اجر کی باتیں ہیں یہ، جو جن کے ہاتھوں سے وہ کنکریاں گئی، یہ کتنا بڑا ان کے لیے اجر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو اپنا وہ فرما دیا، ان کا پھینکنا اللہ پاک نے اپنی طرف منسوب کر دیا، الحمدللہ۔ لہٰذا سب سے بڑی نعمت ہے یہ اللہ پاک کے راستے میں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے بھائی۔ اللہ کے دشمنوں سے اگر آپ نہیں لڑو گے تو آپ اللہ کے غلام کس بات کے ہوئے؟ آپ کس بات کے کہہ رہے ہو نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ جب موقع آئے تو آپ تو غلامی کا حق ہی نہیں ادا کر رہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے اس شکوے کو بھی کیا قرآن میں کہ اللہ پاک کا حق نہیں ادا کیا جس طرح حق ادا کرنا تھا، تو لہذا فرمایا والے یبلی المؤمنون، اور تاکہ جانچے مومنین کو منہ بلاء حسنات، ان اس سے آزمائش میں اچھی میں، یعنی کہ اچھی آزمائش میں، جانچے کس میں؟ اچھی آزمائش۔ دیکھیں نا کتنی پیاری اچھی آزمائش تھی وہ، اللہ پاک تاکہ اس سے جانچے اچھی آزمائش میں، سب سے اچھی آزمائش دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شہادت یا غازی، دو ہی صورتیں ہیں، اس سے بڑی اور کیا صورت؟ تیسری صورت ہے ہی نہیں۔ ہاں تیسری یہی ہے کہ آپ ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں، بھاگ جائیں، وہ پھر آپ لازم بات ہے، پھر تو آپ نے اس عمل میں ہی نہ داخل ہوئے نا۔ ہاں اگر اس عمل میں داخل ہو گئے ہیں اور پورے ایمان سے لڑ رہے ہیں، اس میں دو صورتیں آپ کو مل گئی ہیں، ایک یا شہادت، دوسری یا غازی۔ تو لہذا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ ذالکم، اسی طرح یہ وَأَنَّ اللَّهَ مُحِينُ کَیْدِ الْکَافِرِینَ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اسی طرح، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو کافر ہیں کمزور کرنے والا ہے چال کو، کافروں کی چالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو آ چکی ہے تمہارے پاس فتح. یہ الحمدللہ اللہ پاک کی ایک مہربانی کہ اگر فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی. اور یہاں سے ابھی آگے وہ کفار سے جو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُورَتْ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی اسی طرح پھر کریں گے، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو کوئی بھی جماعت کچھ بھی، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. ارے بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا انعام کہ اللہ مومنوں کے ساتھ، لیکن اللہ ساتھ مومنوں کے ہے، یہ ذہن میں رکھے. منہ زبانی وہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل ہو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مومن نام کا مومن نہیں ہوگا، پورا مومن ہوگا. مومن کی پہچانیں کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ بہت ساری ہیں، وہ ساری خوبیوں مومنوں والی جو جس کے اندر ہوں گی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہے. پرہیزگاری، متقین جس کو بولتے ہیں. تو لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور مت پھرو اس سے اور تم سنتے تو ہو. یہاں فرما دیا کہ مت پھرو، یعنی کہ جس کا حکم اللہ پاک نے پیچھے بھی فرمایا تھا کہ جب لڑائی ہو تو مت پھرنا، تو یہاں بھی اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا کہ مت پھرو ان سے پھر، یعنی کہ نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرو اور نہ ہی کسی دشمن کے مقابلے میں کبھی پھرو بھاگو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے تو ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں. یہ جھوٹے لوگ، یعنی کہ منہ زبانی سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی ہم سن رہے ہیں، ہم مان لیا جی، ہم نے مان لیا جی، ہم مان لیا، ہم مانتے ہیں جی. وہ مانتے نہیں ہوتے، وہ خالی منہ زبانی سے وہ اپنی ایمان کو جتلا رہے ہوتے ہیں. لہذا ان لوگوں کے جیسے اللہ پاک نے فرمایا مت ہو جائیو. تو فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، لیکن یہ وہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور لیکن وہ مانتے نہیں. لیکن اصل بات وہ یہ نہیں جانتے جس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اگر جانچتا اللہ، یعنی کہ ظاہر فرما دیتا ان کے اندر اللہ پاک، یعنی کہ نظر اللہ پاک معلوم فرما لیتا ان کے اندر کہ کوئی اچھائی ہے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے اس وجہ ان کو سننے کی وہ نہیں دی. تو یہ وہ نہ سمجھے کہ وہ چلاکی کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے لیے اس طرح کا عمل کر دیا کیونکہ وہ خود ہی اس طرح کے لوگ تھے، سخت ترین لوگ تھے. تو اللہ پاک نے بھی ان کے ساتھ سختی رویہ اختیار کیا. تو لہٰذا اللہ پاک ہی بچائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل جھکا دے، سر مکمل اطاعت خم اسلام، لہو مخلصین لہو الدین، اپنے دین کو، اپنی حکومت کو خالص اللہ کے لیے کر. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار آتا حنیفن، ایک اللہ کے ہو کر رہے، ایک طرف کے ہو کر رہے، یہ نہیں کہ دوسری ادھر ادھر پھر اللہ کی طرف مکمل مائل ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک آپ کے ساتھ، ہاں اگر اللہ کے ساتھ آپ کریں گے دو رگی تو اس سے وہ آپ کا معاملہ کبھی نہیں سدھرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو وہ درگی نہیں چل سکتی ہے، نہ منافقت چل سکتی ہے. اللہ پاک تو اندر اور باہر، آنے والے اور گئے، ہر حالات سے واقف ہے. تو کس طرح بھائی ان سے اللہ کی ذات سے درگی کر رہے ہیں آپ؟
جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ مت سمجھے کسی صورت میں بھی کہ وہ کسی جگہ پہ وہ کامیابی کر رہا ہے یا کوئی اچھی بات کر رہا ہے, وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہا ہے. تو لہذا فرمایا یا ایھا الذین ولو اسمعہم, اور اگر وہ سنا دیتا انہیں, لتولوا وہم معرضون, تو وہ یعنی کہ اگر وہ اللہ ان کو سنا دیتا تو وہ پھر جاتے, پھر یعنی کہ اس کے باوجود بھی وہ پھر جاتے اور اعراض کرتے, یعنی کہ وہ سیدھے طرف آنے کی اعراض کرتے, یعنی کہ کھینچتے خود کو پھر بھی اس طرح کے, یعنی کہ ان کی کیفیت ایسی تھی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو مان لو اللہ کی اور رسول کی, اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ پکارے تم کو اس کی طرف جو زندگی دے تم کو. ابھی دیکھیں کتنی بڑی بات فرمائی, یعنی کہ اگر آپ کو وہ پکاریں اللہ اور اس کے رسول, زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے آپ کو قتال اور لڑائی کا یہاں بھی وہی ذکر ہے چکے, تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو زندگی دیتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ وہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس میں بریک نہیں ہے. نارمل موت جو ہے اس میں بریک ہے, نارمل موت کے وقت آپ سو جاتے ہیں, قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے. شہادت میں سونا نہیں ہے, شہادت میں سیدھا جنت میں جانا ہے. جس طرح قرآن میں پیچھے آیا جو شہید ہیں وہاں ان کے جو واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں. تو لہذا فرمایا وہ وہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں, تو یہ ان کی نشانی ہے جو الحمدللہ اللہ پاک, اور پھر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کے اوپر خوش ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے باقاعدہ. تو لہذا یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور وہ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حائل ہو جاتا ہے اس کے دلوں میں, مرد میں, وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. الحمدللہ یہاں ہمارا اختتام ہوا. یہ 24 نمبر آیت پہ پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ.